الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر حرج ہے اور نہ مریض پر ہی کوئی حرج ہے۔ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، اور نہ خود تمہیں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، او ما ملکتم مفاتیحہ او صدیقکم، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بوڑھی عورتیں بھی پردے میں تخفیف نہ کرے، بلکہ دستور کے مطابق بڑی چادر یا برقع استعمال کرتی رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام آیت میں مذکورہ معذورین کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے، لیکن یہ معذور صحابہ اس کے باوجود مالکوں کی غیر موجودگی میں وہاں سے کھانا پینا جائز نہ سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ مذکورہ افراد کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج، کوئی گناہ والی بات نہیں۔ بعد اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپسند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھا جائیں گے، یعنی اس میں ایک دوسرے کا وہ خیال رکھتے تھے، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے۔ اصل میں تو قرآن بھی یہی کہتا نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ ترجیح دے۔
ہمارے یہاں کھانے میں یہی چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ مجھے کھانے کو مل جائے، دوسرا رہتا ہے تو رہ جائے، جبکہ دوسرے بندے کا جو ہے وہ کھانے پینے میں جو ہے وہ خیال رکھا جائے، تاکہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان نہ رہے یا وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ ظاہر ایک بندہ معذور ہے اور ایک بندہ تندرست ہے، تو جو بندہ معذور ہے وہ کھانے کے لحاظ سے مطلب آہستہ آہستہ کھائے گا، تو جو تندرست ہے اور وہ بنسبت کمزور کے یا معذور کے یا بیمار کے زیادہ کھانا کھا لے۔ اس لیے جو بندہ تندرست ہے اس کو دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ یہ ظلم ہو جائے گا مطلب جو بندہ کمزور یا بیمار ہے وہ بھوکا رہ جائے گا، دوسرا جو تندرست بندہ ہے وہ کھا جائے گا۔ اسی طرح خود معذور صحابہ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں پسند کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بس اوقات بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا کہ یار میں بیمار ہوں، لوگ فیل کریں گے کہ یار یہ بندہ بیمار ہے، اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو ہمیں کچھ نہ ہو جائے۔ یہ بھی لوگوں کے ہاں جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک کی بیماری جو ہے وہ دوسرے کو لگ جاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کہ بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش تھا کہ اللہ کے رسول ایک اونٹ جو ہے وہ خارش زدہ ہے، جب وہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ ملتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی خارش لگا دیتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی بیماری جو ہے وہ دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ جس نے پہلے کو لگائی ہے اسی نے ہی دوسروں کو لگائی ہے۔ تو لہٰذا بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی کہ ایک کی بیماری جو ہے وہ دوسرے کو لگ جائے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو فرض کرے کینسر ہے یا ٹی بی ہے، اس کے ساتھ کھائیں گے تو کہیں بیماری کا معاملہ ہمارے ساتھ جو ہے نہ ہو جائے، اس لیے جو مطلب بیماری کا شکار صحابہ تھے یا معذور صحابہ تھے وہ خود محسوس کرتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ کہیں محسوس نہ کریں، تو اللہ نے دونوں کے لیے جو ہے وہ وضاحت فرما دی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم مل کے کھانا جو ہے وہ کھاؤ گے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ تو اس میں ایک تو ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ ترجیح دے، دوسری بات کہ بندہ کسی کی بیماری کی وجہ سے اس سے کراہت محسوس نہ کرے، کیونکہ بیماری اور صحت یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ ویسے تو صحت یہ جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ صحت 1000 نعمتوں سے بہتر ہے، یہاں سے حساب لگائیں 1000 تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بندے کی زندگی کا لنک جو ہے نا اس کی صحت کے ساتھ ہے، بندہ تندرست ہے تو بس سب کچھ ٹھیک ہے، اگر بندہ بیمار ہو جائے تو مطلب اسے تو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اس اللہ کے دوسرے لوگ اس سے جو ہیں وہ تنگ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ والدین کا معاملہ ہوتے ہیں، وہ والدین جو بندے کو ساری زندگی یعنی بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک پالتے ہیں نا، وہ اولاد بھی بسا اوقات والدین کی بیماری کی وجہ سے تنگ آ جاتی، تو اس لیے جو ہے یہ مطلب آپ نے بھی یہ فرمایا نا کہ بیماری کو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جو بندہ عبادات یا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ صحت میں سر انجام دے سکتا ہے وہ بیماری میں نہیں دے سکتا۔ یہ دنیاوی معاملات بھی اسی طرح ہیں اور دینی جو ہے معاملات وہ بھی اسی طرح ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ اس میں مطلب اگر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کہا جائے، لیکن اس میں دوسرے مسلمان بھائی کا جو ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات علماء نے صلاح کی ہے، اس سے وہ عام قسم کا کھانا جو ہے وہ مراد ہے جس کے کھا جانے سے کسی کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، البتہ عمدہ چیز
جو مالک نے خصوصی طور پر الگ چھپا کر رکھی ہو تاکہ کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے، اسی طرح ذخیرہ شدہ کھانا جو ہے ان کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ ایک تو ہے مطلب عام چیز ہوتی ہے، اور ایک خاص چیز ہے جو عام چیز اس کو بندہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو خاص چیز کر دی گئی ہے اس سے انسان کو ذرا گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں بیٹوں کے گھروں کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہے، جس طرح حدیث میں ہے کہ فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی کی اولاد اس کی کمائی سے ہے، اس لیے بیٹوں کے گھروں سے بھی کھانا جائز ہے۔ والدین جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہے کہ جنہوں نے تیری پرورش کی ہے ان کا خیال رکھا جائے، لہذا اگر اب بیٹا کمانے والا ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس کو خرچہ وغیرہ یہ اولاد کو جو ہے وہ دینا چاہیے۔ بوڑھے باپ کی جو ہے وہ والدین کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ جو ہے نا اف نہیں کہنا کب؟ جب والدین جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں۔ اب جو ان کے اندر کمزوری آ چکی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بندہ پھر محسوس کرتا ہے، دوسرے کا ایک محتاج فرض کر بندہ ہو جاتا ہے، تو تب اللہ نے کہا کہ تم نے والدین کو جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے آپ نے بات بھی کرنی ہے تو بڑے نرم لہجے میں ہو، سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں بزرگ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جب بندہ بوڑھا ہو جائے تو اس کا ذہن جو ہے وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کہ اس کی عادات جو ہیں بزرگوں کی وہ بچوں والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ بیٹوں کا مال جو ہے وہ اس کے یعنی کہ باپ کا مال ہے، تو یہاں پہ بیٹوں کے گھروں کا اس لیے ذکر نہیں کیا۔ آگے اس میں اور بھی ایک بات فرمائی کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے، وہ کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا بہت اچھا سمجھتے ہیں، یا وہ دوسرے کا مطلب خیال کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اکٹھے کھا لو یا الگ کھا لو، دونوں طرح جائز ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں۔ البتہ اکٹھے ہو کر کھانا جو ہے یہ زیادہ باعث برکت ہے، مل کے کھانا جو ہے ویسے بھی اتفاق اتحاد میں جو ہے وہ برکت ہے، اگرچہ ہمارے ہاں یہ معاملہ اب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ الگ الگ ہی کھانا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو کچھ لوگ کھانے میں ویسے ہی حریص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب بندہ مل کے کھائے نا تو کھانے کی آداب ہے، ٹھیک ہے، کھانے کی آداب کیا؟ آپ نے فرمایا کل بسم اللہ سم اللہ، مطلب جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں، اور دوسری آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اپنے آگے سے کھانا کھاؤ، یہ نہیں ہے کسی کے آگے روٹی پڑی اس کو خیال کہ آپ نے آگے کر لیں، یعنی یہ جب آپ نے مل کے کھانا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی دیکھیں قرآن حدیث نے ہماری ہر جگہ پہ رہنمائی کی ہے، اللہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہم دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اگر انسان اور لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آنا اور اسے سمجھنا شروع کر دیں تو ان کے لیے دنیا کی زندگی گزارنا نہایت آسان ہو جائے۔ دیکھیں انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا وہ خوش ہوتا ہے یا وہ غمزدہ ہوتا ہے، یعنی یا کوئی فوتگی کا معاملہ ہے یا کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ان دونوں مراحل میں اگر بندہ شریعت کو مد نظر رکھے تو اس کی جو فوتگی والا معاملہ وہ بھی نہایت آسان ہو جائے گا، بچے کی شادی کا معاملہ وہ بھی نہایت آسان ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے،
اسلام نے تو ہمیں ہر چیز کے آداب بتا دی ہیں، اور ہر چیز میں لا اکراہ فی الدین، اس میں جبر نہیں ہے، لیکن ہم نے خود سے جبر کیا ہوا۔ جب خود جبر کرتے ہیں تو مطلب پریشان تو ہوں گے نا، کیونکہ جب ہم دین اسلام کو چھوڑیں گے تو پھر پریشانی کی سوا ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اتحاد میں جو ہے وہ تمہارے لیے برکت ہے، کہ اگر تم مل کے جو ہے وہ چلتے ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو یہاں پہ اللہ نے اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب جو ہے وہ بتا دیا۔ حالانکہ بندے نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، اور فرمایا کہ جب تم نے داخل ہونا ہے اپنے گھر میں تو تم نے گھر والوں کو سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی لہذا اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو جو ہے وہ سلام کرتا ہو، آر محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، تو یہ کون سا مطلب ہے کہ سلام کہنا ضروری ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو جو ہے عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تو نماز تہجد کا اہتمام کرو۔ یہ اعمال کرو گے تو کیا ملے گا؟ تدخلوا الجنت بسلام، ان اعمال کی بنا پر انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اس کو مطلب اتنا ہم محسوس نہیں کرتے، ویسے بھی آپ نے فرمایا سلام کہنے سے جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی گویا کہ 30 نیکیاں ہوتی، اس سے ایک تو نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی سلامتی کی دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے سے چاہتا ہے نا کہ میں فرض کرو میری اولاد ہے، بچے ہیں، وہ کسی کی شر سے محفوظ ہو جائے، پھر اس کو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ تو سلام کے لیے کہ الا من عرفت ومن لم تعرف، پہچان ہو نہ ہو اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی سلام کے آداب ہے یسلم الراکب علی الماشی، جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اب جو بندہ کھڑا ہے وہ بیٹھنے والے کو جو ہے وہ سلام کرے، جو زیادہ ہے وہ مطلب ہے جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ یہ سلام کے مطلب آداب ہیں، تو ان کو انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو جو ہے وہ سلام جو ہے وہ کرے۔ اور یہ جو ادب بیان کیا اس میں بندہ اپنے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے میں کوئی مطلب کراہت والی بات نہیں ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں، اور آخر اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھتے ہیں؟ انہیں محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، ٹھیک ہے۔ تو دین کے احکامات پہ عمل کرنے میں اور دین کے ہر حکم میں جو ہے وہ انسان کے لیے حکمت ہے، انسان کو اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔